میں ڈیرک واکر ہوں، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر۔ آج میں آپ کو ایک شاندار خبر دینا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ کیا آپ زندگی کے ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں آپ یقینی طور پر جانتے ہوں کہ اگر مر جاتے ہیں تو آسمان پر جائیں گے؟ فرض کریں آپ مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے میں تمہیں آسمان میں کیوں آنے دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ سوچتے ہیں، دیکھیں میں یقیناً یہ کہوں گا میں ایک اچھا شخص ہوں، میں نے اچھی زندگی گزاری، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، خیرات دی۔ ہم بہت سی باتیں خود کو راست باز ٹھہرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور لوگ آسمان سے متعلق بہت سے طریقوں سے سوچتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر میں اچھا انسان ہوں اور میں احکام پر عمل کرتا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، تو پھر میں یقیناً ان میں سے ہوں گا جو آسمان پر جائیں گے۔ مگر اس میں یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ان سب طریقوں کا انحصار دراصل ہم پر ہے، لیکن ایمانداری سے بات کریں تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اتنے اچھے ہیں جہاں تک خدا کا تعلق ہے۔ ہم سب محروم ہیں، تو یقینی بات نہیں ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، کوئی یقین دہانی نہیں، اور جو احساس جرم اور ندامت ہم رکھتے ہیں شاید ہم یہ نہ کہہ سکیں، اور شاید ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک شاندار خبر دینا چاہتا ہوں، جو خبر ایک دن میں نے سنی تھی جس وقت میں طالب علم تھا اور یونیورسٹی میں اپنی پہلی ٹرم میں داخل ہوا تھا، اور میں نے زندگی کی یہ بہترین خبر اس وقت سنی تھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ خدا ہمیں بخشش کے طور پر آسمان پر سنیں ابدی زندگی کی برکت دیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کثرت کی ابدی زندگی پائیں اور ساری ابدیت اس میں گزاریں، اور یہ اس کی طرف سے یہ بخشش ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور چونکہ یہ ایک بخشش ہے اس لیے اس سے خریدا نہیں جا سکتا، نہ ہی حق جتایا جا سکتا ہے۔ دراصل کوئی بھی اس سے شخصی کوشش یا اچھے کاموں کے وسیلے نہیں پا سکتا۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ فرض کریں آپ کسی دوست کو خوبصورت تحفہ دیتے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہے، شاید یہ نئی کار ہو، اور وہ آپ کو 10 پاؤنڈ نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو اس کی قیمت، تو دراصل وہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ تحفہ اس کی محبت میں دیا ہے اور وہ اس کی قیمت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر یہ تحفہ ہے تو کوئی اس کی قیمت کسی بھی طرح ادا نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ خدا ابدی زندگی کی بخشش کی قیمت لینے سے انکار کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ بخشش کے طور پر دیتا ہے، اور یہ کیسی اچھی بات ہے۔ اگر ہم اس کی قیمت دینے یا اپنی کوشش سے اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خدا کی تحقیر کرتے ہیں، اور خدا اسے صرف بخشش کے طور پر دیتا ہے، اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے کوئی بھی قیمتاً آسمان کو نہیں پا سکتا۔ اس سے بڑھ کر کے ابدی زندگی یا ابدی خوشی اور آسمان کی برکات کی کوئی بھی قیمت نہیں، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے کہ اس کی قیمت ادا کر سکیں۔ اور اس کی قیمت نہ چکا پانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان گنہگار ہے، اور بائبل اس پر واضح ہے، اور ہم شخصی طور پر یہ جانتے ہیں کہ ہم سب خدا کی نظر میں گنہگار ہیں، اور بائبل کہتی ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا کاملیت کا ایک معیار رکھتا ہے، اور ہم خدا کے معیار کے سامنے اپنے معیار نہیں رکھ سکتے، اور اکثر لوگ برا مناتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، جبکہ ہم سب سنے گنہگار ہیں۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گناہ کچھ خوفناک کام کرنا ہے، جیسے کہ قتل کرنا ہو اور دوسری چیزیں، جبکہ گناہ ہر وہ چیز ہے جو خدا کو ناخوش کرتی ہے، ہر چیز جو اس کے بلند معیار کے خلاف ہوتی ہے۔ صرف وہی گناہ نہیں ہوتے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خود پر قابو نہ رکھ پانا۔ پھر ہم اپنی باتوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، کسی دوسرے شخص کی غیبت کرنے سے، کسی پر لعنت کرنے سے، یا پھر قسم کھانے سے۔ یہ سب گناہ ہیں، مگر ہم سوچ میں بھی گناہ کرتے ہیں، اپنے برے خیالات میں، اپنے برے رویوں میں۔ یہ بھی گناہ ہے، لالچ ہے، جیسے کہ غرور ہے، جیسے نفرت ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم عملی طور پر کرتے ہیں، مگر وہ کام نہ کرنا بھی گناہ ہے جو ہمیں کرنے چاہیے مگر ہم نہیں کرتے، جیسے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا اور سارے دل سے خدا سے محبت رکھنا۔ خود غرضی بھی گناہ ہے۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گناہ کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم گناہ کرتے ہیں بلکہ تسلسل سے کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں چلتا پھرتا ایک فرشتہ ہوں اور میں دن میں صرف 3 بار گناہ کرتا ہوں، جیسے کہ 3 برے خیالات، 3 برے الفاظ، 3 بار اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت نہ رکھنا۔ دن میں یہ 3 بار سال کے تقریباً 1000 بنتے ہیں، اور 70 سالہ زندگی میں 70,000 گناہ۔ اور تصور کریں کہ کسی شخص پر عدالت میں 70,000 جرائم ثابت ہوں تو وہ یقیناً مشکل میں ہوگا۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ گناہ کا معاملہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جب ہم سنیں خدا کے معیارات کو سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، اس لیے انسان خود کو اپنے طور پر خود کو نہیں بچا سکتا۔ ہمارا خود کو بچانا ناممکن ہے۔ ہم اتنے اچھے کام نہیں کر سکتے کہ خود کو بچا سکیں، اور میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا معیار کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ خدا کا معیار کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہو جائیں کہ خود کو بچا سکیں۔ یسوع نے ہمیں بتایا، اس نے کہا، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کا ایک ہی معیار ہے، اور یہ خالص کاملیت ہے، اور کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا جتنی بھی کوشش کر لے۔ لکھا ہے، جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یعنی آپ ایک قانون توڑ کر جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں باقی 500 قوانین پر عمل کرتا ہوں، صرف ایک قانون توڑا۔ تو یہ آپ کے لیے مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے ایک قانون توڑا تو سارے قانون توڑے۔ مثال کے طور پر جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ اگلے درجے میں ترقی پانے کے لیے ایک خاص گریڈ حاصل کرتے ہیں، بھلے یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو یا کوئی بھی امتحان ہو، آپ کو آگے جانے کے لیے اس سے پاس کرنا ہوتا ہے، اور یہ 50% یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح خدا زندگی میں ہمارا امتحان لیتا ہے، اور اگر کوئی پاس کرنے کے لیے مخصوص گریڈ لیتا ہے تو وہ پھر آسمان پر جا سکتا ہے۔ اور زندگی میں شاید کچھ لوگ 5% پاتے ہیں، کچھ لوگ 20% اور کچھ 50%، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا کی کامیابی کا معیار 100% ہے، جو کہ کاملیت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی بھی خود کو بچانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بحر اوقیانوس میں تیرنے کی طرح ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کچھ لوگ بڑے اچھے تیراک ہوتے ہیں، وہ 5 میل، 10 میل، حتیٰ کہ 20 میل تک تیرتے ہیں، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی اس سے پار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے اور خدا کے درمیان خلاف بہت بڑا ہے، خصوصاً انسانی کمزوریوں کے ساتھ۔ کوئی بھی بھلے جتنی بھی کوشش کر لے اپنی طاقت سے اس سے پار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک نا امیدی کا منظر ہے، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کی شخصیت میں اس خلا کو پورا کیا ہے، اور ہم ابھی اس پر بات کریں گے۔ اور خدا نے ہمارے لیے یسوع مسیح کی شخصیت میں اس امتحان کو پورا کیا۔ خدا نے 100% نمبر لیے اور وہ نمبر ہمیں دے دیے۔ مگر میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ خراب انڈوں سے آملیٹ بنانے کی مثال ہے۔ فرض کریں آپ اپنے دوست کے لیے ایک آملیٹ بناتے ہیں، اور آپ صحیح انڈوں میں کچھ خراب انڈے ملا دیتے ہیں، اور آپ خراب انڈوں والا آملیٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں،
تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں شاید کچھ اچھے کام ہوں، مگر ساتھ گناہ کے خراب انڈے بھی شامل ہیں، اور جب ہم ان سب کو ملا دیتے ہیں اور اپنی زندگی خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں یہ افسوس سے کہتا ہوں یہ خدا کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم خود کو اپنے طور پر نہیں بچا سکتے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ خدا محبت ہے، اس نے ہم سے ابدی محبت کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب آسمان پر جائیں، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ مگر وہی بائبل جو بتاتی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا عادل ہے، اس لیے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ضرور دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی مرے گی۔ ہم سب انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب یہ مانتے ہیں، خصوصاً جب ہمارے کسی عزیز سے برا سلوک ہو، یا پھر کسی کا قتل ہو، یا کسی کی چوری ہو۔ تو سنیں، ہم سب انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، تو انصاف ایک اچھی چیز ہے، اور جب کسی مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دنیاوی منصف عدالت میں کسی مجرم کو قرار واقع سزا دے، اور اس سے کتنا زیادہ خدا کرے گا جو کہ دنیا کا عادل خدا ہے، وہ گناہ کو ضرور سزا دیتا ہے۔ تصور کریں کہ میں کسی بینک میں ڈکیتی کرتا ہوں اور وہاں پر کسی کو گولی مار کر زخمی کر دیتا ہوں اور 50,000 پاؤنڈ چرا لیتا ہوں، اور مجھے عدالت میں لایا جاتا ہے، اور میں جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں جج سے کہتا ہوں مجھے افسوس ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ بینک سے جو پیسہ میں نے چرایا تھا اس کا آدھا پیسہ یہاں رہا، اور اب آپ مہربانی سے مجھے جانے دیں۔ تو کیا وہ جج مجھے چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ایک برا جج ہوگا۔ تو پھر کائنات کا عادل اور منصف خدا گناہ گار کو کتنی بڑی سزا دے گا۔ تو لکھا ہے کہ خدا عادل ہے، اس لیے وہ ہمارے گناہ کی سزا ضرور دے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک طرف وہ رحم کرنے والا خدا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ عادل خدا ہے جو گناہ کی سزا دے گا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مگر یہاں خوشخبری ہے کہ خدا نے اس مسئلے کو ہمارے لیے سنیں یسوع مسیح کی شخصیت میں حل کر دیا۔ اب آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یسوع کون ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، عظیم استاد تھا، اس نے معجزات کیے، وہ ایک خاص شخص تھا، ہم اسے کرسمس پر یاد کرتے ہیں، مگر وہ ان تمام باتوں سے بڑھ کر تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ دراصل وہ ہمارا خالق خدا ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ خدا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا جو یسوع کے لیے ہے، اور پھر کلام یعنی یسوع خدا کے ساتھ تھا، اور کلام یعنی یسوع خدا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، وہ انسان بن گیا اور ہمارے درمیان رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی شخصیت میں خدا خود انسان بن گیا۔ یہ زبردست ہے۔ ہم زمین سے سنیں آسمان پر نہیں جا سکتے تھے، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے، مگر خدا نے ہمارے لیے یہ کیا کیونکہ وہ آسمان سے زمین پر آ گیا تاکہ ہمیں بچائے اور خدا کے پاس لائے، اور یسوع نے کامل زندگی گزاری۔ اب آپ غور سے دیکھیں، یہ کتاب ہماری زندگی کی دستاویز کو پیش کرتی ہے، اور یہ ہاتھ میری نمائندگی کرتا ہے۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے تعلق چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ابدی زندگی پاؤں، مگر ایک مسئلہ ہے، یہ میری پوری زندگی کی دستاویزی کتاب ہے۔ جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ میں نے سوچا، جو کچھ میں نے کہا، ہر وہ کام جو مجھے کرنے تھے اور میں نے نہیں کیے، اور یہ گناہ مجھے خدا سے دور کرتے ہیں۔ خدا رحم کرنے والا ہے، وہ میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، مگر وہ انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ناانصافی ہوتی۔ وہ عادل ہے اور وہ میرے گناہ کی سزا دیتا ہے، مگر خدا نے یسوع کی شخصیت میں یہ مسئلہ حل کیا۔
یہ ہاتھ یسوع کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، وہ انسان بن گیا، وہ کنواری سے پیدا ہوا، وہ انسان بن گیا، وہ ہم میں سے ایک بن گیا، اور اس نے کامل زندگی بسر کی، اور اس نے عظیم معجزات کی، اور اس نے عظیم تعلیمات دیں، اور وہ تمام کام اس نے کیے جن کی آپ خدا سے امید کرتے ہیں جبکہ وہ انسان تھا۔ خصوصاً اپنی کاملیت میں آپ کو یسوع کو جاننے کے لیے اناجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی کاملیت کو جان سکے۔ مگر اہم ترین کام تب ہوا جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، اور بائبل بتاتی ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ یسوع نے رضاکارانہ طور پر ہماری جگہ پر اپنی جان دی، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی۔ اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لی، اور اس نے اپنے قیمتی خون سے ہمارے لیے آسمان پر جگہ خریدی، ہمیشہ کے لیے، ابدی طور پر۔ اور پھر لکھا ہے وہ مر گیا، دفن ہوا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اب وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی بخشش دیتا ہے۔ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، اس نے ثابت کیا کہ وہ وہی ہے جو وہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ عظیم میں ہوں ہے۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ زندگی کی روٹی ہے، اور یسوع نے اس بات کو ثابت کیا۔ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے یسوع نے یہ بات ثابت کی، اور اب وہ ہمیں ابدی زندگی کا تحفہ دیتا ہے۔ اس کا تحفہ ہمیں ایمان سے ملتا ہے۔ ایمان اس طرح سے بہت سادہ ہے۔ ایمان خوشخبری پر یقین کرنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کے لیے جان دی اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا؟ اگر ایسا ہے تو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یہی ایمان ہے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان وہ کنجی ہے جو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھولتی ہے۔ آپ کو خوشخبری پر ایمان لانا ہوگا، مگر ایمان اپنی عقل سے یقین کرنے سے بڑھ کر ہے۔ آپ کو اپنے دل سے یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایمان صرف مسیح پر بھروسہ رکھنے کا نام ہے ابدی زندگی کے لیے۔ اور بائبل کہتی ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو نجات پائے گا۔ آپ کو یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا ہے تاکہ آپ نجات حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اس وقت اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے خود پر انحصار کرنے کی تصویر ہے، تو میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں۔ دراصل یہ کرسی مجھے تھامے ہوئے ہے، اور میں نے اپنا بھروسہ اس کرسی پر منتقل کیا ہے، اور کرسی نے مجھے تھام رکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر نجات پانی ہے اور ابدی زندگی کی بخشش پانی ہے تو ہمیں اپنے کاموں سے اور اپنی ذات سے اپنا بھروسہ منتقل کرنا ہوگا، اور سارا بھروسہ یسوع مسیح پر رکھنا ہوگا۔ اور یہی ایمان ہے کہ اپنا بھروسہ یسوع مسیح میں رکھنا اور اس سے ابدی زندگی کی بخشش پانا۔ اور یقیناً آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ ابدی زندگی کا تحفہ پانا پسند کریں گے؟ کیونکہ میں جلدی سے وضاحت کرتا ہوں کہ آپ اسے کس طرح سے پا سکتے ہیں، کیسے خدا سے معافی اور ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سنیں، یسوع ہی سنیں، اس کا جواب ہے یسوع ہی ابدی زندگی کا منبع ہے، اور ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے اور اس سے ابدی زندگی کی بخشش کو پانا ہے۔ اور میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں یسوع کو اپنے دل اور زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہر شخص کے
دل کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی میری آواز سنتا ہے اور اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے تو میں اس کے اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ابدی زندگی اور رفاقت پانا۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے دل کا دروازہ کھولیں، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کا جواب اپنا دل کھولنے سے دیتے ہیں کہ اس سے محبت کریں اور اسے دل میں قبول کریں، کیونکہ جب وہ ہمارے دل میں آتا ہے تو ہمارا نجات دہندہ بنتا ہے۔ وہ ہمارے سب گناہ معاف کرتا ہے، وہ دل کو صاف کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں اپنی نئی ابدی زندگی دیتا ہے۔ وہ ہمیں اپنا فرزند بناتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور پھر وہ ہمارا مالک بن کر بھی اندر آتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ تو آپ کو اپنا دل اس کے سپرد کرنا ہے، آپ کو اپنا آپ اسے سونپنا ہے اور اسے اپنا خداوند قبول کرنا ہے۔ ایمان میں حقیقی سپردگی اور اس پر بھروسہ شامل ہے کہ وہ آپ کو بچائے گا، مگر ساتھ ہی اسے خداوند قبول کرنا ہے۔ آپ خود کو نہیں بچا سکتے، مگر اگر آپ اپنا دل اسے دیتے ہیں اور یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یسوع میرا خداوند ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات حاصل کرے گا۔ اس میں خدا کی یقین دہانی، اگر آپ یسوع کو اپنا خداوند پکارتے اور اسے خداوند قبول کرتے ہیں تو آپ نجات پائیں گے، یعنی آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ابدی زندگی پائیں گے۔ آپ خدا کے فرزند کہلائیں گے، آپ نئے مخلوق بن جائیں گے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسے پہنتے ہیں تو آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ آپ باطن میں ایک نئے شخص بن جاتے ہیں۔ آپ کی روح جو آپ کے باطن کا گہرا ترین حصہ ہے نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہم سب پر ہے، کوئی بھی حادثاتی طور پر مسیح کا پیروکار یا مسیحی نہیں بنتا۔ آپ کو ارادتاً خدا کے پاس آنا ہے۔ آپ کا جس بھی چرچ یا تنظیم سے تعلق ہو، اب کسی بھی مذہب سے ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کے اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان ایک شخصی تبادلہ ہے۔ آپ شخصی طور پر اسے قبول کریں۔ میں 1 منٹ میں ایک دعا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ شاید آپ نے پہلے سے یسوع کو قبول کیا ہو مگر آپ اس سے دور چلے گئے ہوں۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، خود کو دوبارہ اس کے سپرد کریں اور آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ اپنے دل میں یا اونچی آواز میں میرے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں اور میں دعا میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ آپ اپنا دل یسوع کو دیں اور اس کی ابدی زندگی کی بخشش کو حاصل کریں۔ اسے اپنی دعا بنائیں۔ کہیں پیارے آسمانی خدا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ انسان بن گیا۔ اس نے میرے لیے جان دی۔ یسوع نے صلیب پر میرے گناہ کی قیمت چکائی اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ یسوع، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور اسی وقت میں تجھے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ میں تجھے نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ میرے گناہ معاف فرما۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے معافی درکار ہے۔ مجھے معاف فرما اور میں ابدی زندگی کی تیری بخشش کو قبول کرتا ہوں۔ اور خداوند، میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنا آپ تجھے سونپتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ یسوع میرا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں تیرا نام پکارتا ہوں اور تو نے وعدہ کیا ہے جو کوئی خداوند کا نام پکارتا ہے وہ نجات پائے گا۔ تو خداوند تیرا شکر ہو مجھے بچانے کے لیے، یسوع کے نام میں آمین۔
یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس منسٹری کی رویا یہ ہے کہ خدا کے کلام کی گہری تعلیمات کو پھیلایا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جو اس میں ہماری مدد کرتے ہیں معاشی طور پر اور اپنی دعاؤں کے وسیلے، اور اس سے بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مختلف پلیٹ فارمز پر پوری دنیا میں لے جانے کے قابل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف زبانوں میں بھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انجیل کو جاننا اور اس کی شراکت کرنا انتہائی اہم امر ہے۔ ہمارے پاس ایونجلزم ٹریننگ کورس دستیاب ہے جو مختلف سیریز کے ذریعے آپ کو ایونجلزم کی مثالیں دے گا، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت کتاب بھی موجود ہے، اور آپ اسے گروپس میں اور یا پھر انفرادی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مسیح کی خداوندیت پر مبنی یہ سیریز بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ انتہائی اہم ہے، اور ہم اس موضوع کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ اور خداوند ہے، اور یہ حقیقی انجیل کو آپ کے سامنے پیش کرے گا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں، جو کہ آج کل اکثر ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یسوع خداوند ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.